مفتی حفیظ الرحمان محمدی، Islamic scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ذی الحجہ کے ایام ہے اور ذی الحجہ کے ایام میں وہ کام کرنے کا ہے جسے آج ہمارا معاشرہ اکثر و بیشتر جانتا ہی نہیں ہے، اکثر و بیشتر جانتا ہی نہیں ہے، اور جو جانتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو بھول چکے ہیں، ان کو اس اہمیت کا احساس نہیں ہے کہ ایک نیکی ایسی بھی ہے، ایک سنت ایسی بھی ہے، ایک مستحب کام ایسا بھی ہے کہ جسے دنیا بھول چکی ہے یا دنیا جانتی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ حدیث ذرا ملاحظہ کیجئے۔ یہ حدیث مسند احمد میں، یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، اور صحیح ابن خزامہ، صحیح ابن حبان، المنتقى ابن الجارود، مسند ابی یعلا، مستخرج ابی عوانہ، کتب حدیث میں بھرمار ہے اس حدیث کی۔ اور یہ حدیث دیکھیں کتنی کتب میں آتی ہے۔ اس حدیث کے راوی الامام المقری سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحایا بین اصحابہ فصار لعقبہ جزعة قال فقلت یا رسول اللہ انی صارت لی جزعة قال ذبح بها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان قربانیوں کے جانور تقسیم کیے، قربانیوں کے جانور اللہ کے نبی نے بین اصحابہ اپنے صحابہ میں تقسیم کیے، یعنی جانور تقسیم کیے۔ کہا کہ گوشت ساری دنیا تقسیم کرتی ہے، لیکن قربانی کا جانور تقسیم کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، آپ 20 جانور کے بجائے، 15 جانور کے بجائے، 10 جانوروں کے بجائے آپ 2 جانور ذبح کریں، 3 کریں، 1 کریں، باقی جانور کسی غریب کو، کسی سفید پوش طبقے کو پورا جانور تقسیم کر دیں، پورا جانور اس کو ہبہ کر دیں۔ وہ کیا کرے گا؟ اپنے گھر قربانی کرے گا، اپنے گھر قربانی کرے گا۔ ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو۔ قربانی کس کی ہوئی؟ آپ کی۔ ثواب کس کو ملا؟ آپ کو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آپ نے اپنے گھر قربانی کے جانور 4 کیے، 10 کیے، گوشت اتنا کہاں جائے گا؟ آپ کہیں گے میں پڑوسیوں کو دوں گا۔ آپ کا جو پڑوسی ہے وہ آلریڈی وہ 4 جانور ذبح کر رہا ہے، اگلا پڑوسی آلریڈی 5 جانور ذبح کر رہا ہے، اس سے نیکسٹ جو پڑوسی ہے وہ بھی اتنے کر رہا ہے، تو آپ کا تو پورا علاقہ ہی، پورا ماحول ہی، شہر کی زندگی میں مالدار لوگ ہیں، سارے قربانیاں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ سفید پوش طبقہ جو آپ کے متحد کام کرنے والے ملازم غریب طبقہ ہے، مساجد کے ائمہ ہے، خادمین ہے، مساجد کے خطیب ہیں، وہ لوگ بیچارے ان کی آمدن، ان کی تنخواہ اتنی ہے کہ بمشکل اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں، اپنی اخراجات بھی پورے نہیں کر پاتے۔ تو قربانی اس مہنگائی کے دور میں آپ نے جانور لیے نا، کس طرح، کتنے مشکل ہے، کتنے مہنگے جانور ہیں، تو کس طرح وہ لے سکیں گے؟ اس لیے ان کے دل بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، اور ان کے بچوں کے اندر بھی دل ہے، ان کے جذبات بھی ہیں، ان کے احساسات بھی ہیں، وہ بھی اپنے والدین سے قربانی کا جانور مانگتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے ہمارے گھر میں قربانی ہو، لیکن ان کے والدین نہیں کر پاتے۔ تو آئیے رسول اللہ کی اس سنت کو اپنائیے۔ اللہ کے نبی نے جانور لوگوں میں، صحابہ میں تقسیم کیے، اور ایک صحابی جو اس حدیث کا راوی ہے عقبہ بن عامر، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب جانور تقسیم کیے تو تقسیم میں میرے حصے میں جو جانور آیا وہ جزا آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا یا رسول اللہ جزا کی تو قربانی نہیں ہوتی؟ تو جزا چونکہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو کھیرا ہوتا ہے، جو 2 دانتہ سے نیچے ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کر لے، ذبح بہا، تو کر لے، کیونکہ تو غریب ہے، تیرے پاس وسائل نہیں ہے، یہ جانور تقسیم ہوئی ہیں، تقسیم میں تیرے پاس، تیرے حصے میں آیا ہی جزا ہے، تو تو اسے ہی ذبح کر لے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کے ساتھ الا ان یؤثر علیکم، مجبوری کے ساتھ جزا کی قربانی جائز قرار دے دی تھی، یہاں بھی مجبوری کے ساتھ جزا کی قربانی جائز قرار دے دی گئی ہے۔ لیکن مجبوری کے علاوہ عام حالات میں جب مارکیٹ میں دوسرا جانور اویلیبل ہے، دوسرے کا ریٹ بھی ٹھیک ہے، وسائل بھی ہیں، پھر دوسرے جانور کی قربانی ہی کرنی چاہیے۔ لیکن جو اس حدیث سے سبق، اہم ترین سبق ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور تقسیم کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ بات صرف حدیث کی حد تک نہیں ہے، ائمہ محدثین نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں قربانی کے اس حدیث کی وجہ سے قربانی کے جانور کو تقسیم کرنا، قربانی کا جانور کسی کو ہبہ کرنا سنت قرار دے دیا ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن حبان کے اندر اس امر کو مستحب قرار دے دیا ہے۔ امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستخرج ابی عوانہ کے اندر اس کو سنت قرار دے دیا ہے۔ اس لیے میں صاحب حیثیت لوگوں سے، صاحب فضل لوگوں سے یوں کہوں گا کہ آئیے اس حدیث پر عمل کیجئے، اپنے جانور لوگوں کو بھی تقسیم کیجئے، کیونکہ رسول اللہ کی یہ وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے جو آج لوگ چھوڑ بیٹھے۔ اور میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ جھگڑتے ہیں اور بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی سنت ہمارے پاس ہے، تو اللہ کے بندو آپ کا جھگڑا، آپ کا فخر بجا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی اس سنت پہ کون عمل کرے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور آگے تقسیم کیے؟ اس لیے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔